آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں غربت کتنی ہے، کتنے غریب لوگ ہیں، کتنے کمزور لوگ ہیں، کتنے بے روزگار لوگ ہیں، کتنے یتیم مجبور لوگ کہ جن کے پاس صبح کو کھاتے ہیں شام کی فکر، شام کو کھاتے ہیں صبح کی فکر، اور اخراجات پورے نہیں کر پاتے اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے، ان کی پرورش کے لیے، ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں، ان کے پاس روپے پیسہ نہیں، اور وہ بیچارے بڑا پریشان ہیں۔ اسی لیے تو اسلام نے جو امیر ترین لوگ ہیں کہ جن کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالروں کی پراپرٹی ہے، پیسہ ہے، جن کے اتنے اتنے بڑے وسیع کاروبار ہیں، فیکٹریز ہیں، انڈسٹری ہیں، اسی لیے تو اسلام نے بڑے لوگوں پر زکوٰۃ مقرر کی ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے کہ وہ اپنی پیداوار میں سے، اپنے مال و دولت میں سے اللہ کی راہ میں جو زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب پنجاب بھر میں چاروں طرف گندم کی فصل کی کٹائی شروع ہو چکی ہے، اور لاکھوں من، ہزاروں ایکڑ یہ زمینداران، بڑے بڑے تاجر، لاکھوں ایکڑ کے مالک، ہزاروں ایکڑ کے مالک، کئی کئی مربع کے مالک، 100 100 50 50 ایکڑ کے مالک جو زمینداران لوگ ہیں، آپ کو پتہ کہ فصل کی کٹائی کر رہے ہیں۔ تو اسلام نے جو خشک اناج ہے اس میں، فصلوں میں، ان بڑے بڑے لوگوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے کہ وہ اپنے اناج میں سے، فصلوں میں سے، پیداوار میں سے اللہ کی راہ میں عشر نکالیں، غرباء کو دیں، مساکین کو دیں، بیوہ کو دیں، یتیموں کو دیں، کمزور بھوکے لوگوں کو دیں کہ جو بیچارے گھروں میں بیٹھے پریشان ہیں، جو میری اور آپ کی بہنیں مائیں پریشان ہیں بچوں کی بھوک کی وجہ سے، اپنے پیٹ کی وجہ سے، اپنے جو اخراجات کی وجہ سے، ضروریات کی وجہ سے۔ تو یہ پیداوار میں سے اسلام نے، اللہ نے فرض کیا ہے کہ سب زمینداران اپنی پیداوار میں سے عشر نکالیں، زکوٰۃ دیں۔ اگر کوئی بڑا امیر ترین آدمی، مال و دولت والے زمینداران اپنے مال و دولت میں سے، اپنی پیداوار میں سے اگر کوئی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، عشر نہیں دیتا، تو اللہ کی قسم یہ غرباء کا حق کھایا جاتا ہے، یہ یتیموں، کمزور، مساکین لوگوں کے حق پر ڈاکہ مارا جاتا ہے، ان کا مال ہڑپ کیا جاتا ہے۔ اور گندم کی جو فصل ہے، چاہے مکئی کی ہو، گندم ہو، چاول ہو، کھجور ہو، چنا ہو، تو جو ایسی اجناس، خشک اجناس ہیں، منقع ایسی جو خشک اناج ہیں، تو زمینداران کے لیے اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر وہ اپنی پیداوار، اپنی فصل کو ٹھیکے پہ زمین لیتا ہے، پانی جو بجلی کا خرچ ہوتا ہے، پانی لگتا ہے، سپرے ہوتی ہے، کھاد پڑتی ہے، بجائی کے پیسے جو صرف ہوتے ہیں، خرچ ہوتے ہیں، تو اگر زمین پر، پیداوار پر خرچ آتا ہے تو ان لوگوں کے لیے اسلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ ذوالجلال نے 20 من میں سے 1 من اللہ کی راہ میں جو عشر دینا ہے وہ فرض کر دیا ہے کہ وہ اپنی پیداوار کا 20واں حصہ اللہ کی راہ میں دیں گے۔ اور جو زمینیں بارش کی وجہ سے، چشموں کے پانی کی وجہ سے، کہ آپ ایسے بیج بکھیر کے آ جاتے ہیں اور 6 ماہ بعد فصل کی کٹائی کے وقت آپ جا کے اس کی کٹائی کر لیتے ہیں فصل کی، تو ان کے لیے 10واں حصہ، ایسی پیداوار، ایسی فصل کہ جس پہ آپ کا خرچ ہوتا ہے، بجلی خرچ ہوتی ہے، جو کھاد پڑتی ہے، سپرے ہوتی ہے، ٹھیکہ دیتے ہیں، اور بھی کئی طرح کے اخراجات ہیں، تو ان کے لیے کہ وہ اپنی پیداوار میں سے، گندم میں سے، جو خشک اناج ہیں ان میں سے 20واں حصہ عشر نکالیں گے۔ اور جو خرچ نہیں ہوتا، بڑے ایسے علاقے ہیں کہ بیج بو دیا جاتا ہے اور وہ خود بخود اللہ کی طرف سے بارش پڑتی ہے، یا چشموں کا پانی یا زمینی پانی سے خود بخود وہ فصل تیار ہوتی ہے، اس پہ خرچ نہیں لگتا، تو ایسے لوگوں کے لیے اسلام نے پیداوار میں سے، اناج میں سے 10واں حصہ مقرر کیا ہے کہ وہ 10 من میں سے 1 من، 10واں حصہ اللہ کی راہ میں عشر نکالیں گے۔ تو میں تمام زمینداران سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ اللہ ذوالجلال نے آپ کو اتنا اناج دیا، اتنی آپ کی فصل، پیداوار، تو اس میں سے اگر آپ دیتے ہیں تو اللہ کے بندوں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اجر بھی ملتا ہے، آپ کا مال پاک ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، مال میں برکت پڑتی ہے۔ تو اگر آپ نہیں ادا کرتے، غرباء کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کہ جن کو عشر دینا چاہیے، جو مستحق لوگ ہیں، ان کا حق آپ ادا نہیں کرتے، تو اللہ کی قسم آپ ان لوگوں کا حق کھاتے ہیں، ان کے حق پر قبضہ کرتے ہیں، ان کا مال ہڑپ کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ میں کسی بندے کو، آپ کو میں 100 روپیہ دیتا ہوں، آپ کو میں 100 روپیہ دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ لو 100 روپے، اور 95 روپے آپ کے ہیں، اور 5 روپے فلاں غریب کے ہیں، تو آپ وہ 100 کا 100 ہی ہڑپ کر جاتے ہیں، جیب میں ڈال لیتے ہیں، تو اب دینے والے کو غصہ آئے گا، اس میں آپ نے ان کا حق کھا لیا،
کہ جن کو 5 روپے دینے تھے، اسی طرح اللہ ذوالجلال نے آپ کو مال دیا، 1 ایکڑ میں 45 50 60 من ہے، تو اس میں سے اللہ ذوالجلال نے فرض کیا ہے کہ یہ دیکھیں 50 من ہے، اس میں 2.5 من آپ کا عشر بنتا ہے، زکوٰۃ بنتی ہے، یہ 60 من ہے، اس میں سے صرف 3 من میری راہ میں آپ نے خرچ کرنا ہے، فلاں کو دینا ہے جو غریب ہیں۔ تو اگر آپ نہیں دیتے تو اللہ کو بھی غصہ آئے گا، مال بھی پاک نہیں ہوگا، مال میں برکت بھی نہیں آئے گی، اور غرباء کا، یتیموں کا جو اللہ نے حق فرض کیا ہے، جو ان کا حق دینا چاہیے، نہیں دیتے، تو آپ خود بخود ان کا حق جب اپنے پیٹ میں ڈالیں کہ وہ حرام ہوگا، وہ آپ کے لیے ناجائز ہے۔ تو اس لیے غرباء کا جو حق اسلام نے فرض کیا ہے، اللہ کے بندوں ہر اپنی جو خشک اناج ہے اس میں سے 20واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، غرباء کو جو مستحق لوگ ہیں، مساکین، ان کو دیا کریں، تاکہ آپ کا مال پاک ہو، اللہ راضی ہو، غرباء کا فائدہ ہو، مال میں برکت ہو۔